الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. معزز طلباء کرام اور علماء کرام، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کا نام لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ پچھلی جمعرات کو جو آپ سے باتیں عرض کی تھیں وہ انتہائی اہم نوعیت کی بڑی ضرورت کی باتیں تھیں جو طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اکابرین کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں مطالعہ کبھی بھی نہیں چھوٹا تھا، اور کھانا تو چھوٹ جاتا تھا لیکن مطالعہ بالکل بھی نہیں چھوٹتا تھا کہ کتاب کی صحبت آپ کے لیے اتنا بڑا اکسیر ہے کہ کوئی اور اکسیر اس سے بڑا نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن دیگر کتابیں جو اس کی نیابت میں کتابیں بنتی ہیں ان کے اندر معاملات اور مسائل ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں۔ طلباء کرام اس وقت صحیح طالب بنتے ہیں جب ان میں علم کی طلب پیدا ہوتی ہے، کثرت پیدا ہوتی ہے، ہر وقت ذہن میں ایک مسئلہ چل رہا ہو کہ اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس میں اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے۔ ہم مدرسے میں آتے ہی خود کو عالم فاضل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم فاضل کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، اور ہمیں جتنا آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا۔ ہر ایک کے اندر ایک علمی ڈھونگ بھرا ہوا ہے اور علمی رسوخ کے دعوے ہوتے ہیں، اور علم سے دور کی مناسبت بھی نہیں ہوتی، علم سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ علم کا تعلق بنتا ہے آپ کے مطالعے کی زور سے، مطالعے کی طاقت سے۔ جتنا جتنا آپ کتاب کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں اتنا اتنا آپ کا دل صاف ہوتا ہے، جتنا جتنا آپ کتاب سے دور ہوتے ہیں اتنا اتنا آپ کا دل گندا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ کتابیں جو کہ ایسی ہیں جن کا واسطہ دین سے ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بچیوں کو دیکھا ہے وہ عمران سیریز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچیوں کو دیکھا ہے جناب وہ سسپینس والے ناول پڑھ رہی ہوتی ہیں، بعد میں پوچھتی ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کا ذوق اور ان کی فکر کہانیوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کہانیاں پڑھنا، بعض کہانیاں لکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ مقتدیٰ ملت کے ذمے کیا کیا امور ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ ادب اور فلسفہ اچھی چیز ہے، اور علماء کا میدان ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ادب اور فلسفے میں آئیں، ادب کے میدان میں، فلسفے کی بات نہیں، ادب کے میدان میں آئیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ وہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم تو حلال اور حرام ہے، اصل علم تو قرآن کے معانی اور مطالب ہیں، حدیث کے معانی اور مطالب ہیں، یہ اصل علم ہے۔ اصل علم سے کو چھوڑ کے فروعات کے اوپر جانے کی ترغیب ہم کبھی بھی نہیں دیتے۔ آپ کو بہت اچھی عربی آتی ہے اور آپ اس کے اچھے طریقے سے اپنا نام، اپنا تعارف اچھے طریقے سے اہل عرب سے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کا علم میں معاون ہے۔ آپ کو اچھی انگلش آتی ہے اور آپ اس انگلش کے پیچھے جناب اپنی محنت لگاتے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیے گا آپ اصل علم سے دور ہیں۔ کئی طالبات، کئی بچیاں، کئی طالب علم خط لکھتے ہیں، جی میں انگریزی سیکھنا چاہتا ہوں اور میں انگریزی کے اندر دین کی تعلیم و تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو انگریزی اچھی آتی ہے اور وہ دین کا کام اچھے سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر دنیا اتنی غالب ہوتی ہے، اتنی غالب ہوتی ہے، اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ ہم اسی کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ عالم دین بھی یہی چاہتا ہے میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بڑا اچھا موٹر سائیکل ہونا چاہیے، ایک بڑا خوبصورت گھر ہونا چاہیے،
ایک بڑا زبردست والا چمکتا دھمکتا موبائل ہونا چاہیے، میرے بازو پہ ایسی گھڑی لگی ہو، میرے جسم پہ ایسے کپڑے ہوں۔ یہ تو دنیا کا گرا پڑا مال ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقى منه کافرا شربۃ۔ ہم ہی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جو لڑکی گاڑی میں آتی ہے ایسا لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل دیوانی ہوتی ہیں کہ بھئی کاش کی اس سے ہماری دوستی ہو جائے نا تو کبھی ہمیں بھی بٹھا کے لے جائے گی۔ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم گاڑی سے اتر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے پاس کسی سے کم نہیں ہے، میرے پاس اتنا بڑا فون ہے۔ اپنی پرانی تصویریں دوستوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا ہینڈسم کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا، ابھی تو میں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا۔ سب دنیا بھری ہوئی، سب دنیا بھری۔ کہ آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بنیاد تو اس کا مطالعہ ہے، لیکن مطالعے سے روکنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم غافل ہو رہے ہیں۔ غافل ہونے کی بنیادی وجہ ہم دنیاوی چیزوں میں منہمک ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیاوی ضروریات کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ ارے آپ مصلی پہ بیٹھو اور اللہ سے تعلق بناؤ۔ کہوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو کہوں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، آپ سے کہوں شرمندہ ہو جاؤں گا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ مجھ میں آپ میں کوئی ایسا ہے، مجھ میں آپ میں کوئی ایسا ہے جس کا اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ وہ مصلی بچھائے اور اللہ سے جو چاہے لے لے۔ مصلی بچھائے تو اللہ سے چاہے دنیا کی ہر دولت لے لے۔ کیوں نہیں ہے بھئی ہم میں ایسا کوئی؟ میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ آپ ایسے کیوں نہیں؟ ہم صرف رو سکتے ہیں، ہم صرف اللہ سے رو سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے کیا رونا ہے؟ اگر ہم اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے تو ہمیں دنیا والوں کے سامنے کیوں رونا پڑتا؟ سب دنیا بھری ہوئی، تم مجھ سے چندہ کیوں مانگ رہے تھے، تم مجھ سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ دلوں میں دنیا بھری ہوئی ہے۔ جب دلوں میں دنیا بھری ہوتی ہے تو آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ حیرت انگیز چیزیں، عجیب و غریب حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پوری زندگی دین پڑھتے ہیں اور ایک دھوکے میں رہتے ہیں۔ وہ دھوکہ غفلت کا دھوکہ ہے، بہت بڑا غفلت کا دھوکہ۔ نہ ہمارے اعمال میں اس کا کچھ اثر نظر آتا ہے، نہ ہماری نمازوں میں اس کا کچھ اثر نظر آتا ہے، کیونکہ ہم کتابوں سے دور ہیں، ہم پڑھائی سے دور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ عالم دین ہے، پڑھتا ہوگا، عالم دین ہے، پڑھتا ہوگا، اور عالم دین صاحب بھی لگے ہمیں واٹس ایپ پر، فیس بک کے اوپر ویڈیو بنانے پہ سب چیز۔ بھئی تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ ہزاروں ڈھونڈتے ہیں، لاکھوں ڈھونڈتے ہیں، ایک ایسا نہیں ملتا۔ اور جو ایسا ملتے جی چاہتا ہے کہ اپنا بھی اتار کے اس کے حوالے کرتے، بھائی تو پڑھ لے یار، ہم تو طالب دنیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ، ہم تو بس ان سہولتوں آسائشوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم غافل ہیں ان چیزوں سے، ان چیزوں کی اصل سے غافل ہیں۔ محمود غزنوی، بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، میں سمجھاتا ہوں، اللہ میرے دل میں اتارے، اللہ ہم سب، پہلے میں طالب ہوں، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ کاش شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ محمود غزنوی نے سومنات کے اوپر 16 حملے کیے، تو کسی نے کہا ترکیبیں ساری آپ نے لڑا لی، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ اس سے یاد ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر حضرت نے، مجھے کتاب کا نام بھول گیا، 11ویں جلد میں حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی اللہ والے سے ملنا ہے، تو کہنے لگے چلو جی میں ملواتا ہوں۔
تو سفیان بن عیینہ کے پاس گئے. سفیان بن عیینہ بہت بڑا آدمی ہے. ان کے پاس گئے, ان سے نصیحت مانگی, انہوں نے نصیحت کی. پھر کہنے لگے جی آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. کہنے لگے جی میں اتنا پیسوں کا مقروض ہوں, آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. حضرت نے سارا قرضہ ادا کیا, اتنا ہدیہ بھی دیا. کہنے لگے کسی اور کے پاس لے کے جاؤ. حج میں آئے ہوئے تھے, حالت احرام میں تھے, تو سفیان ثوری کے پاس لے کے گئے. سفیان ثوری ابن عیینہ کے استاد ہیں, انہوں نے بھی نصیحت فرمائی. کہنے لگے کسی اور کے پاس لے کے جاؤ. کہنے لگا اب ایک ہی بندہ بچہ ہے, فضیل بن عیاض. یہ شخص ڈاکو تھا اور سلسلہ چشتیہ کا بڑا ہے. شیخ فضیل بن عیاض شیخ عبد الواحد بن قریشی سے بیعت تھے, اور شیخ عبد الواحد بن قریشی یہ حسن بصری سے بیعت تھے. حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے. تو فضیل بن عیاض کے پاس لے کے گئے تو منا کے خیمے میں تھے, انہوں نے منع کر دیا, آپ نہیں آ سکتے. کہنے لگے حضرت بادشاہ بہت پریشان ہیں, مضطرب ہیں, ملنا چاہتے ہیں. تو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے لے کے چلو, چاہے ملنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. تو خیمہ تھا, خیمے کے دروازے سے اندر چلے گئے. جیسے ہی دیکھا انہوں نے ہارون رشید کو تو فوراً انہوں نے دیا بجھا دیا, حکمری چراغ بجھا دیا. ہارون رشید کہنے لگے کیسی بے مربتی ہے, آپ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو کہنے لگے کہ میں کیوں دیکھوں جس چہرے پر نعمتوں کا اثر ہے, کہیں ایسا نہ ہو وہ اثر میرے اوپر بھی آنے لگے. اوئے ہوئے. ہارون رشید ٹٹولتے ٹٹولتے پہنچے فضیل بن عیاض کو, جیسی ہاتھ لگا تو ہارون رشید کہنے لگے اتنا نرم ہاتھ, اوہو کتنی نعمتوں میں پلا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی نعمتوں کا غلبہ ہونے لگے. کہا کہ نصیحت کر دیں. پھر نصیحت کرنا شروع کی تو ہارون رشید کی ایسے ہچکی بندی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور بے مروتی کو بیان فرمایا. کہنے لگی کوئی آپ کا قرضہ, کوئی آپ کو ضرورت ہو, کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, مجھ پہ ایک احسان کرو, مجھے تمہارے ایک احسان کی ضرورت ہے. کہا کیا احسان ہے؟ کہا دوبارہ مجھ سے ملنا نہیں. اوہ کیا دنیا ان کے پاس آئے گی, دنیا کو کتنا وہ حقیر سمجھتے تھے. تو محمود غزنوی کو لوگوں نے کہا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی بڑے بزرگ ہیں, آپ ان کے پاس جائیے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں شمار کیا جاتا تھا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان دنوں میں سر میں خارش ہو رہی تھی, تو اپنے نوکر سے کہا کہ بھئی دیکھو سر میں خارش دو وجہ سے ہوتی ہے, یا تو جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی ہوتی ہے. تو ملازم سے کہا کہ دیکھو بھی سر میں کوئی خشکی ہے, خشکی پتہ چل جاتی ہے, کہ جوئیں تو نہیں ہیں. تو جوئیں تلاش کر رہا تھا تو اتنی دیر میں محمود غزنوی آئے. تو ملازم کو اشارہ کیا بادشاہ سلامت آئے. جلدی کہا, اس نے جلدی سے کہا حضرت. انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت بادشاہ ہیں آپ کے پاس. تو فرمانے لگے میں نے سمجھا کہ میرے سر سے کوئی جوں نکل آئی, تم ایسے کہہ رہے. یا اللہ. بادشاہ کا حضرت, اب بادشاہ کون؟ مجاہد آدمی. کہا حضرت میں یہ میرا مقصد ہے آپ کے پاس آنے کا. حضرت نے دعا فرما دی. پھر ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی, اس میں 1000 سے زیادہ اشرفیاں تھی, حضرت کو دی کہ حضرت یہ آپ کی خانقاہ کے لیے ہے, آپ قبول فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو دیکھ لیں گے, اس کو رکھو, کوئی روٹی لے کر آؤ. تو روٹی لائی تو بڑی خشک قسم کی روٹی تھی. حضرت نے وہ محمود غزنوی کو روٹی دی تو ظاہر بات ہے منع نہیں کر سکتے اللہ والے کو. روٹی لی, منہ میں رکھ کے توڑی ہے تو وہ ٹوٹے نہیں, بڑی مشکل سے ٹوٹی ہے تو وہ چبائی نہ جائے. تو کہا کہ میاں تکلیف ہو رہی ہے روٹی کھانے میں؟ کہا جی تکلیف ہو رہی ہے. مشکل ہو رہی ہے؟ کہا جی مشکل ہو رہی ہے. کہا یہ روٹی تمہیں ہضم نہیں ہوگی, تو سخت ہے. کہا ہاں. کہا چھوڑ دو اس روٹی کو. جس طرح ہماری روٹی تمہیں ہضم نہیں ہو رہی نا,
اس طرح یہ تمہاری اشرفیوں کی تھیلی بھی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، لہذا لے جاؤ۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی، کیا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اب اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن دنیا کی بے ثباتی تو دیکھو۔ ایسے لوگوں کی نظر میں دنیا کیا حیثیت رکھتی تھی۔ ہم مدرسہ پڑھنے کے بعد بھی کبھی اس کے پاؤں چاٹ رہے، کبھی اس کے پاؤں چاٹ رہے، کبھی اس کے پیسوں کے پیچھے لگے، کبھی اس کے پیسوں کے پیچھے لگے۔ کبھی جس کو 1000 دفعہ غرض ہو وہ آپ کی خدمت کرے، کسی کے پیچھے پڑ جانا، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر 4 طلبہ تھے مدینہ شریف میں علم حاصل کرنے کے، چاروں کا نام محمد تھا۔ تو جب بھوک حد سے بڑھ گئی تو چاروں میں سے ایک کے بارے میں ذائچہ نکلا کہ بھئی یہ طالب علم جائے گا اور بھیک مانگ کے آئے گا تاکہ ہم روٹی تو کھا سکیں، ہل جل تو سکیں، کمزوری ایسی ہوگی کہ ہل نہیں پا رہے۔ کہنے لگا آج رات کا وقت دے دو مجھے، اور روزہ رسول پہ آئے اور کہنے لگا کہ الجوع یا رسول اللہ، الجوع یا رسول اللہ، الجوع یا رسول اللہ، یہ کہہ کے چلا گیا۔ عبد الرحمن والی مدینہ وہ آئے ہیں، دروازہ تھوڑ 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 بجائے، دروازہ کھولا کہ کون؟ والی مدینہ، اس کام سے آؤ؟ کہ محمد ابن فلاں، محمد ابن فلاں، محمد یہیں پہ رہتے ہو؟ کہ جی یہیں رہتے ہیں۔ کہ اللہ کے بندو خدا کا واسطہ بتاؤ تو صحیح، جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی، ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کا واسطہ، جب تک یہاں پہ ہو میرے پاس سے کھانا کھایا کرو، کھانا تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گا، کبھی بھوکے مت رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سخت ناراض ہوئے، ڈانٹا ہے۔ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم مسلح بچھا کے اللہ سے مانگنے پہ اعتقاد ہی ہمارا ختم ہو گیا۔ نہ طلباء کا اعتقاد ایسا رہا، نہ علماء کا اعتقاد ایسا رہا، نہ مفتیان کرام کا اعتقاد ایسا رہا کہ ہم اللہ سے اٹھا کے بھیک مانگیں تو اللہ راستہ کھولتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم دنیاوی گورکھ دھندوں میں لگ چکے، ہم نے اپنا منصب چھوڑ دیا۔ جب اپنا منصب چھوڑا ہے تو اللہ نے ہمیں پھر دکھایا کہ جاؤ بھیک مانگو ان کے سامنے، ہاتھ پھیلاؤ ان کے سامنے، ورنہ دیکھو اللہ کس طریقے سے راستہ کھولتے ہیں۔ تو معزز طلباء کرام، میں مختصر بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ حضرات سے دستبردار گزارش کرتا ہوں۔ مولوی بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن ایسے علماء جن کی نظر میں اللہ سب سے بڑے ہوں، جن کی نظر میں صرف اللہ ہو، وہ ان کو کچھ مال ملے تو شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں، ان کو کچھ مال ملے تو ڈر لگنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ کہیں مجھے آپ نے ڈھیل تو نہیں دے دی، اے اللہ میں آپ کے راستے میں پسینے بہانا چاہتا ہوں، آپ کے راستے میں میں ترسنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ آپ مجھے نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس پہ اللہ سے معافی، اس پہ بار بار معافی مانگیں، اور اگر نعمت کسی کی طرف سے مل رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن ایسا شکریہ ادا نہ کریں کہ سامنے والا شرمندہ ہونے لگے، سامنے والا پریشان ہونے لگے کہ بھئی میں نے دے دیا، پتہ نہیں کیا ہے، اب یہ مجھے اتنا شرمندہ کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ میرا رجوع اللہ، چاہے کروڑوں آئے چاہے لاکھوں آئے، چاہے کروڑوں کی ضرورت ہو چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو، چاہے میں کتنا ہی محتاج ہوں، چاہے میں کتنا قرضدار ہوں، میرا رجوع اللہ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کہ چاہیں تو اللہ سے سلطنت مانگ لیں، لیکن کیا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ نظر اللہ کی طرف ہو۔ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بھائی یہ اپنے زمانے میں ایک اللہ والے کے پاس گئے، غالباً شیخ سعید، میں نے پڑھا تھا حضرت کا نام، حضرت والا حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وعظ کے اندر پڑھا تھا، بھی مجھے نام بھول گیا۔ تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں، تو پہلے حضرت نے نا ان کو اوپر بٹھایا، وہ نہیں بیٹھے، نیچے ہی بیٹھ گئے۔ حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھے تخت دے دیں، کہ ہم نے تو آپ کو تخت پر بٹھایا تھا، بیٹھے ہی نہیں۔
اورنگزیب عالمگیر آئے تو انہوں نے دعا کا کہا، حضرت نے ان کو تخت پر بٹھایا، بیٹھ گئے، خود حضرت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ تخت کے لیے دعا کرنے کا، وہ تو ہم نے آپ کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، انہیں اگر خود بیٹھ جاتے تو اللہ تختین کے نام کر دیتے، لیکن خود بادشاہت کو چھوڑ دیا کہ حضرت تاج پوشی بھی عافیت کے ساتھ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ کرے، کہ آپ کا فلاں ملازم ہے، وہ جس کو پگڑی پہنا دے گا تاج اسی کے سر پہ آئے گا، اس کے علاوہ کسی کے سر پہ نہیں آ سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر یہ واقعہ، یہ جو آگے تاج والا واقعہ ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ کے اندر لکھا ہے، آداب تقریر و تصنیف کے اندر بھی حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور حضرت تھانوی کے مواعظ کی ابتدائی جلدوں میں بھی یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ کہا کہ میاں فلاں ہے، کہنے لگا وہ اتنا بڑا ہے، کہا ہاں وہ ایسا ہے، چنانچہ اس کو بلایا، کہا ہمیں وضو کرائیے، تو اس نے کہا کہ بھئی حضرت مجھے وضو کرانا نہیں آتا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پانی ڈالتے رہیے، ہم خود وضو کر لیں گے۔ چنانچہ جب مسح کی باری آئی تو کہا کہ ہمارا امامہ اتاریے، ہمیں مسح کرنا ہے، انہوں نے امامہ اتارا، انہوں نے مسح کیا، کہا پہنائیے، تو کہنے لگا میں تو نہیں پہنا سکتا، کہا نہیں آپ پہنائیے، تو میں تو نہیں پہنا سکتا، کہا نہیں پہنائیے بھائی، یہ ہمارا حکم ہے، کہا آپ فلاں سے تو نہیں ملے، کہ جی فلاں سے ملا ہوں۔ جلدی سے ان کا حضرت اورنگزیب عالمگیر کو امامہ پہنایا اور کہا جائیں، میں آپ کے پاس نوکری نہیں کرتا، تو آپ کو نوکر رکھ کے میں مروں گا؟ اتنے بڑے اللہ والے کو میں نوکر رکھوں گا، میری تو تباہی مچ جائے گی، میں تو آپ کی خدمت کروں گا جو خدمت ہو سکے گی۔ تو وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ جائیں جائیں، راز کھول دیتے ہیں لوگوں کے، اور ہمارے سینے میں نہ ہر سینہ راز دانی دہت، ہر سینے کو اللہ اپنا راز نہیں دیتے، یہ مشکلات سے کٹ کر اللہ کے راز کا حامل بنتا ہے۔ راز باری تعالیٰ اللہ سینوں میں القاء فرماتے ہیں، وہ راز سینوں میں آتا ہے۔ ہم لوگ کوئی صوفہ مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، اللہ کے راز کا سینہ وہ آپ لوگ ہیں، قربانیاں دینے والے طلباء ہیں، قربانیاں دینے والے علماء ہیں، یہ کچھ مصلی پر بیٹھے، کچھ اللہ سے تعلق بنائیں، دیکھیں اللہ بہت دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو آج کی بات بس اتنی ہے، 11:30 میرے ساتھی مہمان بھی آ چکے ہیں، تو میں بس اتنا ہی آج کا درس رکھوں گا۔ اگلا درس ہمارا انشاءاللہ یہاں پر تو نہیں ہوگا، میں یہاں پر تو نہیں ہوں گا، میں انشاءاللہ حج پہ ہوں گا، مفتی صاحب سے بات ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے درس کا کیا سلسلہ کرنا ہے۔ آپ لوگ اگر چھٹیوں میں ہوں گے تو ظاہر بتا پھر بھی نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کر کے میں عرض کر دوں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب طلباء سے خاص دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ عافیت کے ساتھ لیجیے، عافیت کے ساتھ لے کر آئے۔ آپ لوگ خاص ہیں، اور ایسا نہ اپنے آپ کو ایسا مت سمجھے گا کہ آپ لوگوں کو میں وہاں پر دعاؤں میں بھول جاؤں گا۔ انشاءاللہ مستقل انشاءاللہ سفر حج میں میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا، لیکن آپ حضرات بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے اپنی خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے، خاص صلاۃ الحاجت پڑھ کے عافیت سلامتی کی دعا کریں گے۔ میں وہاں جاؤں گا، ظاہر بات ہے میرے ساتھ کوئی 250 سے زیادہ حاجی ہیں، ان سب کی رہنمائی اور ان سب کو لے کر چلنا، بہت لوگ ہیں ویسے ہی مخالف ہوتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں جان بوجھ کر، 2 3 دن سو نہیں سکتے، انتظام کرنے والے، معاملات کرنے والے، تو وہ جو مشکلات ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔